السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ خیر، آپ لوگ پریشان ہوں گے، آپ لوگ بول رہے ڈیلی ابو بھائی باہر کا نظارہ کرا رہے، کیا کریں گے آخی؟ آج کل دل نہ لگ رہا، آفس میں بھی گھروں میں بھی، ہاں، چہل قدمی کرتے کرتے آپ لوگوں کی یاد آ رہی تو آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ میسج تو دینا پڑتا۔ خیر، ایک ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے جو ہمارے اسلام کی شان میں گستاخی کرا تھا، ہمارے حضور، آپ کے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کی شان میں جو گستاخی کرا تھا، وہ خبیث کا بچہ جو ہم مسلمانوں کے رہبر ہے، مسلمانوں کے دلوں کے ہیرو ہے، رجب طیب اردگان سے معذرت خواہ ہوا اور اس نے ٹویٹ کرا کہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، رجب طیب اردگان سے مل کے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر ملک کی بہتری کے لیے کام کرے، ہاں، اپنے اپنے ملک کو نکھارے سنوارے، یہ تو ہم چاہتے ہیں۔ لیکن یہ خبیث کا بچہ، یہ کمظرف کی اولاد، یہ حرام خور، اس نے پوری دنیا میں اپنا وہ لگا دیا تھا، ساری دنیا سے اس کو بائیکاٹ کیا گیا، ساری دنیا سے اس کے اوپر پابندی عائد کی گئی۔ اب اس نے چپر چھک مرا کے رجب طیب اردگان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس نے یہ قسم اٹھائی ہے، قسم کھائی ہے کہ کبھی میں اسلام کے خلاف نہیں بولوں گا، کبھی میں مسلمانوں کے خلاف نہیں بولوں گا، اور جتنے میرے پاس مساجد اور دینی مدارس فرانس میں ہے وہ سارے میں اوپن کر دیا ہوں آلریڈی، اگرچہ کچھ کارن کے وجہ سے، کچھ ریزن کی وجہ سے اگرچہ وہ نہیں کھلے ہیں تو وہ بھی کھول دوں گا۔ میں صاف دلی سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں رجب طیب اردگان سے، ہم ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے، یہ کہنا تھا فرانس کے صدر کا۔ لیکن رجب طیب اردگان ایک رحم دل انسان ہے، ایک مسلمانوں کے ایک رہبر ہی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان ہے، وہ جتنی تعریف کی جائے ان کی کم ہے۔ اس شراب خور کو بھی انہوں نے یہی کہا، دیکھ اگرچہ تو اپنے ملک کی عوام کی بہتری کے لیے میرے سے ہاتھ ملا رہا تو میں تیار ہوں، تیرا ہاتھ میں ایکسیپٹ کروں گا، تیری دوستی میں ایکسیپٹ کروں گا، اگرچہ ملک کی عوام کے لیے بہتری کر رہا، چاہے وہ کون سے بھی مذہب سے ہو، انسان ہے، انسان کا دل رکھتے ہیں۔ ابھی کیا ہو گیا، مین چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، ابھی بہت آگے نکل چکا ہے ترکی، دنیا میں سکھائے ایٹمی ہتھیار ہونے دو یا پیسے کے معاملے میں ہونے دو یا طاقت کے معاملے میں ہونے دو، ان سب چیزوں میں وہ آگے نکل چکا ہے، ان سب چیزوں سے وہ آگے نکل چکا ہے۔ میں آپ لوگوں کی جو اس نے ٹویٹ کرا، جو معافی چاہا، جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا فرانس کا وہی پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان کو، وہ ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں۔ اگر چاہیے آپ لوگوں کو، پیٹوں میں بعض جنوں کے بہت درد ہوتا، جلاب نہیں آتا بعض جنوں کو، چاہیے اگرچہ تو وہ نکال کے وہ دیکھ لے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، ہوا، کیا ہوا چل رہی ہے بھائی، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، لطف ہو رہا ہے۔ یہ برف بھی ہے لیکن یہ ہوا میں، یہ ہوا ایسی نہیں ہے، اس میں برف باری بھی ہے، لیکن تمہارے بھائی کو عادت ہو گئی، تمہارے بھائی کو برف کھانے کی، برف میں لوٹنے کی عادت ہو گئی بھی ہے، اس لیے فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ میسج بہت ضروری تھا۔ بہرحال ہوائیں چل رہے، زلفیں اڑ رہی ہے، بالیں اڑ رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہی کہہ دوں، میں یہی بتا دوں، تو رجب طیب اردگان نے اس کی اس پیشکش کو قبول کر لیا ہے، لیکن وہ ایک چیز سے وان کرے ہیں کہ میرے پاس آ رہا تو صاف دلی سے آ، عوام کی بہتری ہے، بالکل میں عوام کے لیے اور تیرے لیے جو میرے سے بن سکتا ہے میں مدد پہنچاؤں گا اور مدد کروں گا، اگرچہ میرے ساتھ
پھر کوئی غلط حرکت کی تو اس کا نگہبان بھی تو ہوگا، اس کا ذمہ دار بھی تو ہوگا. میں چھوڑنے والا نہیں ہوں کوئی کیسے بھی انسان کو، میں چھوڑتا نہیں اس کو کفر کردار تک پہنچا تک. یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا. بہرحال اس کی دوستی کو قبول کر لیا انہوں نے. وہ لوگوں کی آج 6:30 بجے ترکی کی ٹائمنگ پہ وہ آ رہا ہے فرانس کا رجب طیب اردگان سے ملاقات کے لیے. ملاقات ہوگی وہ لوگ کی انشاءاللہ. وہ لوگ پھر بیٹھ کے بات چیت کریں گے. بہرحال یہ تو اچھی خبر ہے، اچھی بات ہے. اب اس وقت کیا ہو گیا بھائی، دنیا میں اگرچہ سانس بھی لینا ہے، کچھ کرنا ہے تو ترکی سے دوستی رکھنا بہت ضروری ہوگا. کیونکہ اس وقت ترکی وہ ایٹمی طاقت بنے ہوئی ہے جو ایک ٹائم پہ امریکہ، ایک ٹائم پہ رشیا ہوا کرتی تھی. آج وہ طاقت بن چکی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو ہر چیز سے نوازے ہیں، طاقت سے، پیسے سے، دولت سے، شہرت سے، عزت سے. اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو ایسے ہی عزت دیتا ہے. دشمن کے دشمن بھی اپنے سامنے ہاتھ جوڑ کے ٹھہر جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے ٹھہر جاتے ہیں. جیسا اس وقت فرانس کا یہ سور ٹھہرا ہے. انہیں کل تک ہمارے اسلام کی توہین کرا، اسلام کی گستاخی کرا. چلو جب معافی مانگا اس نے، معافی مانگ کے جب صاف دلی سے آ رہا ہے تو ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اسلام ہمارا ہے ہی ایسا کہ ہم ایسے خبیثوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ایسے پاکھنڈیوں کو بھی ہم معاف کر دیتے ہیں، ایسے کمزرفوں کو بھی ہم معاف کر دیتے ہیں. اب RSS والے جو ساری دنیا میں ہم نے پابندی عائد کی، ہم نے بین لگایا، یہ لوگ کیا کچھ نہیں کرے. جھاڑوں کو بن کے نکال کے پیشاب کرے منہوں پہ. یہ حرام خور لوگ، یہ کمزرف، یہ کمبخت لوگ آج ساری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں لوگ. ہم جو کچھ بھی ہے اللہ کو پکارتے ہیں گڑ گڑا کہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. تو بہرحال منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. یہ کیا ہوگا بھائی، دنیا کی ہوا اڑ رہی اور میرے کو بہت مزہ آتا بھائی ہوا میں، برف باری میں آنند لینا، مزے لینا میرے کو بہت پسند آتا میرے کو. تو نکل گیا میں بھی. آفس بھی 12:30 بجے جا آفس ختم ہو گئی کیونکہ سیٹرڈے کا دن ہے، آج آف ڈے رہتا آج. تو میں بولا ہے برف باری میں تھوڑا سا یہ ہوا کا مزہ لیں گے. بھائی یہ دیکھو اللہ رب العزت ہر چیز مقرر کر دی ہے، اس لیے کوئی چیز سے ڈرو مت. کھانسی بھی ہوتی ہے، سوب ہوتی ہے، لیکن اپن پرواہ نہیں کرتے بھائی. اچھا اپن کہاں پہ تھے بھائی؟ اب اگرچہ اپنی آپ بھی تھی سنا ہے تو پھر آپ لوگوں کی نیوز کا کیا ہوگا؟ تو اس فرانس کے اس خبیث نے، اس خنزیر نے رجب طیب اردگان سے دوستی کا ہاتھ آگے کیا، دوستی کا ہاتھ بڑھایا. رجب طیب اردگان نے اس کو تھوڑی سی سنائی جو سنانا تھا، وہی چیزیں یاد دلائی جو اس نے جو گستاخی کی تھی، جو بے حرمتی کی تھی ہمارے رسول کی شان میں. پھر اس نے معافی چاہا. بہرحال سارے مدارس اور مساجد اس نے کھول دیوں بولا. اس کی بھی انشاءاللہ چھانبین کریں گے، تحقیق کریں گے انشاءاللہ، اس کے بھی پڑتال کریں گے. ہم ایسا یار نہیں، یہ لوگوں کی بات پہ عمل نہیں کرتے بھائی. ہم اپنے آنکھوں سے جب تک نہ دیکھیں ہم کو یقین نہیں آتا، یقین نہیں ہوتا ہم کو. تو بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریے. دیکھیے آج اللہ رب العزت کیسی قوت بنا چکے ہیں ترکی کو. کل تک کیا تھا ترکی، آج پھر وہی 150 سال پرانا ہو گیا ترکی. ہم نے ایک دن کہا تھا آپ لوگوں کو، شاید سال ہوا 2 سال ہوئے، ہم نے کہا تھا ترکی وہی 125 سال پرانے دور میں لوٹے گا. انشاءاللہ لوٹ چکا ہے. آج ساری دنیا اس کے پیچھے اور وہ آگے دوڑتے جا رہا، آگے نکلتے جا رہا. یہ سب اللہ کی دی ہوئی عزت ہے.
اللہ کی دیوی شہرت ہے جو انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ کی دیوی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، بات یاد رکھو. وہ اپنی غلطی سے خود گرا لیا اگرچہ تو بات دوسری ہے، لیکن یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں سے بھی ایک درد مندانہ اپیل ہے آپ کے بھائی کی، منظم رہیے، متحد رہیے، ماں باپ کی خدمت کریے، نمازوں کی پابندی کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. ہر چیز میں اللہ کامیابی و کامرانی سے نوازنے والا ہے. بولو اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد. انشاءاللہ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا. آج ساری دنیا میں ہر طرف بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. اسرائیل میں اسلام پھیل رہا ہے بھائی، فرانس میں اسلام قبول کر رہے ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، امریکہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. اسرائیل میں اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ، الحمدللہ. اور کیا چاہیے ہم کو؟ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے. اسلام زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.